अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम राइटिंग टास्क 2 को डिस्कस करेंगे विच इज़ रियली यू कैन से द डिफ़िकल्ट इन आइट्स मॉड्यूल। लेकिन मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि ये हमारा जो कोर्स है इसमें हम स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट तरीके से नहीं पढ़ाना चाहते, तो हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसके शॉर्टकट्स को डिज़ाइन किया है ताकि आप उनको अटेम्प्ट कीजिए और अच्छे बैंड्स हासिल कीजिए। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि जो टास्क 2 है, मैं इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूँ कि इसमें आपको 40 मिनट्स के अंदर आपने आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखना होता है और जिसके लिए आपको 250 वर्ड्स की ज़रूरत होती है। अब ये बात जान लीजिए कि ये हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के जो जर्नल एसेज हमें दिए जाते हैं उस तरीके का बिल्कुल नहीं होता। इनको आर्गुमेंटेटिव एसेज कहा जाता है और इसमें डिस्क्रिप्टिव एसेज मौजूद नहीं होते। और मिसाल के तौर पे जिस तरह से हम कायदे-ए-आज़म, पोल्यूशन, टेररिज्म और डिफरेंट टाइप की चीज़ों पे जो है मज़ामीन लिखते आए हैं, इसमें कुछ इस तरह का नहीं होगा। इसमें एक स्टेटमेंट दी जाएगी, उस स्टेटमेंट को आपने समझना है, अंडरलाइन, उसके कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने के बाद आप अच्छे तरीके से उसको जो है उसमें से बात समझने के बाद ये फैसला करेंगे कि मुझे कौन सा ऐसे फॉलो करना है। तो जनरली आइट्स के राइटिंग टास्क 2 में 6 जो डिफरेंट टाइप के ऐसे मौजूद होते हैं। उनमें सबसे पहले जो मज़मून है, जो सबसे पहली कैटेगरी आती है वो है अग्री और डिसअग्री की। तो ये ऐसा इसमें स्टेटमेंट होती है कि वो आपको क्लियरली पूछते हैं कि डू यू अग्री और नॉट। मिसाल के तौर पे अगर वो आपसे ये पूछते हैं कि इज़ कंप्यूटर अ वंडरफुल डिवाइस, तो डू यू अग्री और नॉट, तो आपने इसमें क्लियर कट बताना है कि डू यू अग्री और नॉट। तो आप बताएंगे कि यस आई अग्री और यस आई डू नॉट अग्री विद द स्टेटमेंट। और इसी तरीके से जब दूसरा मजमून की कैटेगरी आती है वो है बोथ व्यू का ऐसे। वो वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करना होता है। मिसाल के तौर पे इसके स्टेटमेंट का अंदाज कुछ इस तरह से होता है कि सम पीपल बिलीव जॉइंट फैमिली सिस्टम is better than to live alone, or some people disagree with this. So discuss the both views and discuss your opinion at the end. तो अब ये क्या करना है कि दोनों के पॉइंट डिस्कस करने के बाद अपना पॉइंट भी एंड पे डिस्कस करना है कि मैं उन दोनों में से किन के साथ हूँ। इसी तरह एक ऐसी स्टेटमेंट भी आ जाती है कि जिसमें वो आपको क्लियरली नहीं पूछते कि आप कितना अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, तो वो आपसे पूछते हैं इन व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री। तो उसमें क्या होगा कि आपको पार्शली एग्री करना पड़ सकता है किसी स्टेटमेंट के साथ। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़ बेस्ट फैमिली सिस्टम एवर इन द वर्ल्ड, तो डेफिनेटली बेस्ट सिस्टम की वजह से मुझे पता चल जाएगा कि नो आई एम नॉट टोटली एग्री विद द स्टेटमेंट। तो मैं उसको पार्शली एग्री कर सकता हूँ कि कुछ पॉइंट्स उसके अच्छे हैं, कुछ में उसकी वीकनेसेस हैं। तो मैं क्या करूँगा कि अगर 30, 70, 40, 60 का रेशो है मेरे एग्रीमेंट का, तो मैं उसको पार्शल एग्री कर दूँगा और उसको क्लियरली बताऊँगा कि मैं कुछ पॉइंट्स से डिसएग्री भी हूँ। तो एक पैरा आपको उसकी फेवर में लिखना पड़ेगा और बाकी बातें उसके अगेंस्ट में आपको लिखनी पड़ेंगी। एक पैरा उसके अगेंस्ट में लिखना पड़ेगा। इसी तरह इसका जो इसकी चौथी कैटेगरी है वो है कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट के हवाले से किस तरह का मजमून आता है। जिस तरह से जनरली लोग बिलीव करते हैं, आजकल भी यही बहस चल रही है कि गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन डैम्स, रोड्स एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स rather than spending money on education and health. तो इज दिस पॉजिटिव डेवलपमेंट और नेगेटिव डेवलपमेंट? तो आपने इसमें से खुद डिस्कस करना है कि आपकी नज़र में ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि नेगेटिव डेवलपमेंट है। इसके अलावा एक और मजमून में ये आ सकता है, वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये बहुत ही आसान मजमून होता है, वो
مثال کے طور پہ وہ لکھ دیتے ہیں کہ رائٹ دا ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف یوزنگ انٹرنیٹ. تو آپ نے ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر دینا ہوتا ہے. ایک بہت ہی کریٹیکل مضمون ہوتا ہے جس میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ واٹ آر دا کازز اینڈ ایفیکٹس آف پرٹیکولر تھنگ. تو مثال کے طور پہ وہ پوچھتے ہیں کہ واٹ آر دا مین کازز آف گلوبل وارمنگ اینڈ واٹ آر دا ہارمفل افیکٹس آن دا ارتھ. تو اور بعض اوقات وہ آپ سے سجیشنس بھی مانگ لیتے ہیں کہ واٹ آر دا کازز آف دا گلوبل وارمنگ اینڈ ہاؤ وی کین اوور کم دس سچویشن ان دا ورلڈ. تو آپ نے اس کے کازز اور سجیشنس بتانے ہیں. تو کبھی ایفیکٹس بھی پوچھتے ہیں, کبھی ایفیکٹس پوچھیں تو بتانے ہیں, ورنہ آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں کیونکہ مضمون میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ ہر پوائنٹ کو ڈسکس کریں, اور آپ نے 250 ورڈس میں ہی اس کو کور اپ کرنا ہے. مور دین 300 ورڈس آپ اگر چلے جاتے ہو تو یہ آپ کے لیے جو ہے ایک تو ٹائم ویسٹنگ پروسیس بھی ہوگا, اور دوسری یہ کہ اس سے آپ کا ٹاسک 1 ڈسٹرب ہو سکتا ہے اور آپ کو ایکسٹرا شیٹ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, جو کہ ایک کمپلیکیٹڈ ایشو بن جائے گا آپ کے لیے. اب جیسے کہ ہم نے ان تمام 6 کے 6 مضامین کے پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے, جس طرح سے آپ کے پاس ہینڈ آؤٹس موجود ہیں, تو اس کا دیکھیے کہ بیسک سٹرکچر جو ہوتا ہے کسی بھی مضمون کا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آئٹس میں اچھے بینڈس حاصل کرنے کے لیے. سو یو ہیو ٹو لرن کہ ہاؤ یو کین گیٹ بینڈز ان آئٹس رائٹنگ ٹاسک 2. تو اس کے لیے جو مین سٹرکچر آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے وہ جس طرح سے ٹاسک 1 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا, اسی طریقے سے ٹاسک 2 میں بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کو کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ مضمون کے اندر مد نظر رکھنے پڑتے ہیں. جنرلی آپ جانتے ہی ہیں کہ ہر جو رائٹنگ اکیڈیمک رائٹنگ کا جو آپ کو ٹاپک دیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے انٹروڈکشن لکھنا ہے, پھر باڈی کے 2 پیراگراف بنانے, اور لاسٹ پہ اس میں آپ نے کنکلوژن لکھنا ہے. ٹاسک 1 میں آپ نے کنکلوژن نہیں دینا ہوتا, اوور آل ڈسکس کرنا ہوتا ہے. اس میں آپ نے کنکلوژن ڈسکس کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ اپنی بات کو سم اپ کر سکیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے اس میں کہ جو بھی آرگومنٹیٹیو ایسے آتے ہیں ان میں ایک مین سٹرکچر کیا رکھا جائے گا ٹاسک 2 کا. تو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو میں بارہ ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ جب بھی آپ لیکچر سنیں تو کاپی پینسل اپنے ساتھ رکھ لیجئے, تو پوائنٹ نوٹ کرتے جائیے گا جو میں آپ کو ڈسکس کروں. تو سب سے پہلے دیکھیے کہ ہم جب بھی رائٹنگ ٹاسک 2 میں انٹروڈکشن لکھتے ہیں تو وی ہیو ٹو رائٹ پریزنٹ پوائنٹ آف ویو, لوگوں کا اس ٹاپک کے بارے میں کیا ہے. تو بیک گراؤنڈ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو آپ سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ اسٹیٹمنٹ بتائیں گے کہ جو گیون ٹاپک ہے آپ کا اس کے بارے میں لوگوں کا پریزنٹ میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے. تو اور دوسرے نمبر پہ آپ نے ڈیٹیل بیک گراؤنڈ بتانا ہوتا ہے. تو اس ڈیٹیل بیک گراؤنڈ میں کیا ہے کہ آپ نے کمپیریزن کر کے یہ بتانا ہے کہ ماضی میں لوگ اس پرٹیکولر ٹاپک کے بارے میں کیسا ویو رکھتے تھے. میں مثال لے لیتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر از ونڈرفل ڈیوائس, تو ہم اس کو اگری کر لیتے ہیں کہ یس ٹوٹلی اگری کہ کمپیوٹر از ونڈرفل ڈیوائس. تو اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ چیز ہم نے لکھنی ہے, وہ یہ لکھنی ہے کہ آج کی دنیا میں کمپیوٹر کے بارے میں لوگوں کا جنرل ویو کیا ہے, کہ کمپیوٹر کا استعمال بڑھ رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے. اور اسی طرح آگے جب آپ ڈیٹیل بیک گراؤنڈ اسٹیٹمنٹ لکھیں گے تو آپ کو یہ ڈسکس کرنا ہے کہ کیا ماضی میں بھی ایسے ہی تھا. تو آپ نے کمپیریزن کر کے یہ بتانا ہے کہ ماضی میں اس کے بارے میں کیا رجحان تھا, کمپیوٹر کا استعمال تھوڑا تھا, زیادہ تھا, کس طریقے سے. اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے اسٹیٹمنٹ لکھنی ہوتی ہے اپنی, جو کہ آپ کو گیون ایگزام میں آئی ہوتی ہے. اب میں آلریڈی بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ ایگزام میں جو اسٹیٹمنٹ دی جائے گی اس کو آپ نے پیرافریز کر کے ایڈجسٹ کرنا ہے, رائٹنگ ٹاسک 2 میں بھی اور ٹاسک 1 میں بھی. تو اس میں بھی آپ کو پیرافریز کرنا پڑے گا, ری رائٹ کر کے اسٹیٹمنٹ کو آپ نے لکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے تھیسس ڈسکس کرنا اپنا کہ جی میں
اس پرٹیکولر پوائنٹ پہ کیا رائے رکھتا ہوں. تو آپ ٹوٹلی بتا دیجئے کلیئر کہ جی میں ایگری کرتا ہوں کہ ڈس ایگری کرتا ہوں. تو جس طرح سے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کمپیوٹر ونڈرفل ڈیوائس میں ہم لکھیں گے کہ ایز از بلیو دیٹ کمپیوٹر از ونڈرفل ڈیوائس. تو پھر تھیسس یہ ہے کہ آئی ٹوٹلی ایگری ود دا اسٹیٹمنٹ ود دا ازرشن. اور پھر اس کے بعد آپ آخر پہ لکھیں گے آؤٹ لائن آف یور ایسے. اب یہ دیکھیں یہ آؤٹ لائن اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ اس کے پوائنٹس بنانے لگ جائیں. آپ نے ایک لائن میں لکھنا ہے کہ آپ کا اگلے پیراگراف میں آپ کیا لکھنے والے ہیں. تو مثال کے طور پہ ہم لکھیں گے کہ دس ایسے ول ڈسکس نمبر آف پرسپیکٹیو وائی آئی اگری دا اسٹیٹمنٹ اور ازرشن. تو یہ اتنی سی چھوٹی سی لائن لکھنے کے بعد آپ آگے موو کریں گے پیراگراف نمبر 1 پہ. تو جیسے ہی آپ انٹروڈکشن ختم کرتے ہیں تو آپ نے پہلا پیرا لکھنا ہے. تو فرسٹ پیراگراف میں آپ نے جو مین اسٹریٹجی ہے آپ کی وہ یہ رہنی چاہیے کہ آپ نے ٹاپک سینٹینس سب سے پہلے ڈسکس کرنا ہے. میں آلریڈی آپ کو کئی بار ڈسکس کر چکا ہوں کہ جب بھی پیراگراف لکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ٹاپک سینٹینس ڈسکس کیا جاتا ہے کہ آپ کس ٹاپک پہ اس پیراگراف کو شروع کر رہے ہیں. تو ہم اوپر انٹروڈکشن میں بتا چکے ہیں کہ ہم جو ہے گیون اسٹیٹمنٹ سے اگری کرتے ہیں. تو آپ لکھیں کہ دیر آر مینی ریزنز وائی آئی اگری کمپیوٹر از ونڈرفل ڈیوائس. سو فرسٹ اینڈ فارموسٹ ریزن از اس کو آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے کہ جی آپ کا فرسٹ آرگومنٹ کیا ہے کہ آپ کمپیوٹر کو ونڈرفل سمجھتے ہیں. جیسے ہی آپ وہ اپنی آرگومنٹ دیں گے دلیل دیں گے اس کے بعد آپ کو یہ ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ کیا آپ نے دنیا میں اس کی کوئی ایگزامپل بھی دیکھی. تو آپ کو وہ پرٹیکولر جو آرگومنٹ ہے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے اس سے ریلیٹڈ ایگزامپل بھی دینا ہے. ایگزامپل دینے کے بعد آپ نے اس ایگزامپل سے جو کنکلوژن نکلا اس ایگزامپل سے جو کنکلوژن نکلا وہ ڈسکس کر دینا ہے. تو آپ کا پیراگراف جو ہے وہ سم اپ ہو جائے گا. یہاں پہ ایک بات بہت ضروری بتاتا چلوں کہ اسٹوڈنٹس کو جب بھی بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے کنکلوژن لکھنا ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ فرام دس اٹ کین بی ایزیلی انڈرسٹوڈ دیٹ کمپیوٹر از ونڈرفل ڈیوائس. تو دیکھیے یہاں پہ تو آپ نے مضمون ہی ختم کر دیا. ایسے نہیں کرنا بالکل. آپ نے لکھنا ہے فرام دس اٹ کین بی ایزیلی انڈرسٹوڈ دیٹ. یہ جو آپ نے آرگومنٹ دیا ہے کہ کمپیوٹر ونڈرفل کیوں ہے اس کی ایگزامپلس کو مد نظر رکھنے کے بعد آپ نے اسی پوائنٹ پہ ہی کنکلوژن دینا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں یہ آرگومنٹ فرسٹ دیتا ہوں کہ کمپیوٹر اس لیے ونڈرفل ہے کہ اٹ کین ڈو مینی ٹاسک ایٹ ون ٹائم. تو فار ایگزامپل اٹ کین آلسو یوز ان بینکنگ ڈپارٹمنٹ in a grocery store. It can also we can type during listening music. تو اس طرح کر کے آپ جو بھی چیزیں ڈسکس کریں گے تو اس کے کنکلوژن میں آپ نے لکھنا ہے کہ فرام دس اٹ کین بی ایزیلی انڈرسٹوڈ دیٹ کمپیوٹر a versatile machine. ناٹ اوور آل آپ نے ڈسکس کرنا ہے کہ جی اب یہ ونڈرفل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگلا پیراگراف آپ نے لکھنا ہے. تو جب آپ سیکنڈ پیراگراف میں جائیں گے تو آپ نے سیکنڈ آرگومنٹ لکھنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی پرٹیکولر ایگزامپل دینی ہے. اس کی پرٹیکولر ایگزامپل دینے کے بعد آپ نے اسی ایگزامپل سے اور اسی دلیل سے ریلیٹ آپ نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اٹ گیو اس انفارمیشن ان سائڈ دا باڈی اور بیونڈ دا ملکی وے, تو ہم اس کو جو ہے جب ایگزامپلس سے ڈسکس کریں گے, مثال کے طور پہ الٹرا ساؤنڈ مشین اینڈ ناسا کا سیٹلائٹ سسٹم ورکس ود کمپیوٹرز, تو ہم لکھیں گے کہ اٹس بگیسٹ سورس آف انفارمیشن. تو اب دیکھیے جس طرح ہم نے پہلے کنکلوژن کیا کہ یہ ورسٹائل ہے, دوسرے پہ ہم نے یہ کنکلوژن پیش کیا کہ یہ بگیسٹ سورس آف انفارمیشن ہے. تو یہ دونوں پوائنٹس جو ہیں ہمارے کنکلوژن والے, ان کو ہم جا کر فائنل کنکلوژن میں سمری کے طور پہ ڈسکس کریں گے. بٹ یو ہیو ٹو چینج دا ورڈس
लिटिल बिट जस्ट बिकॉज कि आपकी वर्ड्स की रेपिटेशन नहीं आनी चाहिए। तो कंक्लूजन जो फाइनल आपने कंक्लूजन का आखिरी पैराग्राफ बनाना है तो उसमें आप लिखेंगे कि जी समरी ये है कि ये वर्सटाइल है, और दूसरा ये कि बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इनके अल्फाज चेंज कर देंगे और फिर एंड पे आप रिकमेंडेशन या प्रिडिक्शन कर देंगे उस गिवन टॉपिक से रिलेट। इस वाले टॉपिक में कि कंप्यूटर वंडरफुल है कि नहीं, तो इसमें हम रिकमेंड तो नहीं कुछ भी करेंगे, हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आफ्टर अ डिकेड it will be more wonderful, astonishing, or will change into the real IQ। तो इस तरीके से हम इस तमाम राइटिंग टास्क 2 के ऐसे को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो बाकी चीज़ें जो मैं फर्दर लेक्चर्स में आपको डिस्कस करूँगा कि इसमें किस तरह की वोकैबुलरी, किस तरह की ग्रामर और बहुत सी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करते जाएंगे।